रहमान अज़ीज़ तलबा, आज हम मज़मून नवीसी के हवाले से पढ़ेंगे। मज़मून नवीसी को इंग्लिश में ऐसे राइटिंग कहते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात आपका वसी मुतालिया होना चाहिए। वसी मुतालिया एक तरफ आपको मालूमात फ़राहम करता है तो दूसरी तरफ आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में भी इजाफ़ा करता है। मज़मून लिखने के लिए 3 बुनियादी बातों को ज़हन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले पैराग्राफ में आप मज़मून का मौजू का तारफ़ करवाएं, उसका लफ्ज़ी लुग़वी मानी बताएं। उसके बाद तफ़सीलात में जाके हर पहलू से अपने मौजू की वजाहत करें, मिसालों से उसकी तशरीह करें और मुख्तलिफ़ हवालाजात से उस मज़मून को माला माल करें। मज़मून के आखिर में आप एक लुब्बे लुबाब ख़ुलासा माहासल पेश करेंगे। इसमें आप अपनी ज़ाती राय पेश करेंगे। तो मिसाल के तौर पर आज हम कौमी ज़ुबान उर्दू को देखते हैं कि इस पर कैसे मज़मून लिखा जाए। कौमी ज़ुबान उर्दू पर मज़मून लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौम क्या चीज़ है। दुनिया में कौमियत के हवाले से कई किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं। बाज़ कौमें रंग के एतबार से तश्कील पाई हैं। मसलन तमाम दुनिया के सफ़ेद रंग वाले स्याह फ़ाम कौम हैं और अफ़्रीका के स्याह रंग वाले सारे स्याह फ़ाम कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। नस्ल के एतबार से भी कौमों की तश्कील हुई है। मसलन आर्या नस्ल, द्राविड़ नस्ल, चीनी हन नस्ल वग़ैरह। ज़ुबान के एतबार से भी दुनिया में कौमें तश्कील पाई हैं। मसलन तमाम दुनिया में पंजाबी ज़ुबान बोलने वाले एक पंजाबी कौम है, ख्वाह वह मुस्लिम हों, सिख हों, हिंदू हों, ईसाई हों। इसी तरह सिंधी ज़ुबान बोलने वाले एक कौम है, सराइकी ज़ुबान बोलने वाले एक अलग कौम है, पश्तून ज़ुबान बोलने वाले एक अलग कौम है, अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वाले एक अलग कौम है। मज़हब के एतबार से भी दुनिया में कौमियत की तश्कील की गई है। तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमान एक कौम है, ख्वाह उनका रंग, उनकी नस्ल, उनकी ज़ुबान कोई भी हो। इसी तरह हिंदू एक कौम है, सिख मज़हब के मानने वाले सिख कौम है, ईसाईयत के पैरोकार ईसाई कौम है। लेकिन इन तमाम नज़रियात के बरअक्स इस वक्त दुनिया में कौमियत का तसव्वुर जो है वो जुग़राफ़ियाई हुदूद से वाबस्ता है। किसी जुग़राफ़ियाई हुदूद के अंदर बसने वाले तमाम अफराद एक कौम हैं, ख्वाह उनका रंग, नस्ल, ज़ुबान और मज़हब कोई भी हो। और तमाम दुनिया के ममालिक इन जुग़राफ़ियाई हुदूद को तस्लीम करते हों। इस तारीफ़ के मुताबिक नज़रिया कौमियत के तहत पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई हुदूद के अंदर बसने वाले तमाम अफराद पाकिस्तानी कौमियत की तश्कील करते हैं। उनका रंग कोई भी हो, उनकी नस्ल कोई भी हो, वो पाकिस्तान की कोई भी ज़ुबान बोलते हों, उनका कोई भी मज़हब हो, वो सारे के सारे पाकिस्तानी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कौमी ज़ुबान उर्दू की अहमियत क्यों बढ़ जाती है। सबसे पहले उर्दू पाकिस्तान में राब्ते की ज़ुबान है। पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा छोटी बड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। पंजाबी, सराइकी, सिंधी, बलोची, बराहवी, हिंदको, पश्तो, कोहस्तानी, कालामी, कश्मीरी, डोगरी, पोठोहारी, वखी वग़ैरह।
یہ الگ الگ مادری زبانیں بولنے والے افراد جب ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ قومی زبان اردو کے ذریعے ہی بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ اردو زبان واحد زبان ہے جو پاکستان کے ہر کونے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ زبان جذبات، احساسات اور خیالات دوسرے افراد تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اردو زبان اپنی اس خوبی کو بخوبی نبھا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں تو اردو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تعلیم و تدریس کی زبان ہے۔ کوئی بھی مضمون پڑھایا جا رہا ہو، استاد اپنی بات کی وضاحت کے لیے طالب علموں تک اپنی موضوع کے تصورات پہنچانے کے لیے اردو زبان کا سہارا لیتا ہے۔ بعض مضامین براہ راست اردو زبان میں پڑھائے جا رہے ہیں، کتابیں اردو زبان میں چھپی ہوتی ہیں۔ انگریزی زبان میں بھی جو کتابیں چھپی ہوتی ہیں انہیں پڑھانے کے لیے بھی استاد کو اردو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس وقت اردو پورے پاکستان کے میڈیا کی زبان ہے۔ سب سے زیادہ اخبارات اردو میں نکلتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر تمام اینکر پرسن خبریں اور دیگر انٹرٹین کے پروگرامات اردو زبان کے ذریعے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اردو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اردو پاکستان کی عسکری زبان کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کی افواج میں پاکستان کے کونے کونے سے افراد شمولیت اختیار کرتے ہیں جن کی مادری زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی بھی یونٹ میں، کسی بھی فوجی پلاٹون میں جب یہ الگ الگ مادری زبانیں بولنے والے افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت کے لیے وہ اردو زبان کا سہارا لیتے ہیں۔ اردو کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ پاکستان کے کسی بھی بازار میں، منڈی میں جائیں تو خرید و فروخت کے لیے آپ کو اردو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی قصبے کے بازار میں چلے جائیں تو دکاندار گاہک کی آمد کے ساتھ ہی اردو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا خرید و فروخت، چیزوں کی خرید کے لیے اور چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے منڈی اور بازار میں اردو کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اردو شہری تہذیب کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ جو لوگ آپس میں بات چیت کے لیے اردو زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں انہیں شہری عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ آدمی کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، جب کسی محفل میں وہ اردو کی بجائے پنجابی زبان بول رہا ہوتا ہے تو لوگ اس پر شک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ایک ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ آدمی اردو زبان میں بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی شہر کا رہنے والا ہے۔ اردو ادبی زبان کی حیثیت سے بھی پاکستان میں اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ بے شمار اردو شاعر قیام پاکستان کے بعد پیدا ہو چکے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل ہی اردو اپنی ادبی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ میر درد، میر تقی میر، غالب، آتش جیسے نامور شعراء اردو زبان نے پیدا کیے۔ علامہ اقبال جو پاکستان کے قومی شاعر ہیں، ان کی شاعری ہمارے طالب علموں کے دلوں کو، ذہنوں کو گرمانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اردو میں بے شمار ناول، ڈرامے، افسانے لکھے جا چکے ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو اردو پاکستان کے سیاسی اداروں میں ایک بنیادی اور کلیدی رول ادا کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو،
ہر جگہ سیاسی افراد آپس میں اردو میں بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انتظامی طور پر بھی تھانہ، کچہری اور اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور دیگر دفاتر میں جب افراد اپنے کام کے سلسلے میں، اپنے معاملات کے سلسلے میں جاتے ہیں تو وہاں وہ اردو زبان سے ہی اپنی معافی ضمیر بیان کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات، اردو مذہبی تعلیم کے فروغ میں بھی بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے لیے اردو بنیادی زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان میں مسلمان طبقہ قرآن مجید کی تفہیم کے لیے جب اس کی تفاسیر اور تراجم سے رجوع کرتا ہے تو اس کا پہلا انتخاب اردو زبان ہوتی ہے۔ بے شمار علماء جمعہ کے خطبات اور دیگر مواقع پہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے اردو زبان میں خطبات دیتے ہیں۔ آخری بات، اردو پاکستانیوں کی بین الاقوامی سطح پر شناخت کی زبان ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں تو لوگ ہم سے ایک ہی توقع کرتے ہیں کہ یہ اردو بولنے والا فرد ہے۔ ہماری مادری زبان کوئی بھی ہو، لیکن بین الاقوامی سطح پر لوگ ہم سے اردو کی توقع رکھتے ہیں۔ تو درج بالا گفتگو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اردو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اردو زبان سیکھے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔